اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد۔ عزیزان محترم سامعین اکرام، آج آپ کے سامنے وضو کے متعلق کچھ گزارشات کرنی ہیں۔ یہ ہم پچھلے درس میں بتا چکے ہیں کہ وضو کیسے کیا جاتا ہے، اور آج ہم بتائیں گے کہ مبطلات وضو کتنے ہیں، یعنی کون کون سے ایسے کام ہیں کہ جن کی وجہ سے وضو جو کیا ہوا ہوتا ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ آقائے سستانی علیہ رحمہ کی توضیح المسائل جو کہ اپڈیٹ ہو کے آئی ہے 2025، جو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو اسکرین پر، ٹھیک ہے، جو اس پرنٹنگ میں آئی ہے 2025 کی جو جدید لیٹسٹ ہے، اس میں مبطلات وضو جو ہیں وہ 7 چیزیں ہیں جن سے وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کا وضو ہے لیکن ایک اگر 7 کام انجام دیں گے تو آپ کا وضو جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اگر آپ باوضو ہیں اور اگر آپ نے پیشاب کیا تو آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے، اور وہ مشکوک رطوبت جو پیشاب کے بعد استبرا سے پہلے مرد سے خارج ہوتی ہے وہ بھی ظاہراً پیشاب کا حمل، یعنی اگر آپ نے پیشاب کیا ہے اور پیشاب کیے کے بعد آپ نے استبرا ابھی تک نہیں کیا ہے اور وہ رطوبت اگر آ گئی تو وہ بھی پیشاب کا حکم رکھتی ہے، تو اس سے نکلنے سے بھی آپ کا وضو جو ہے باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے پاخانہ۔ آپ جانتے ہیں مقعد کے مقام سے جو چیز فضلہ جو نکلتا ہے انسانی، اس کو پاخانہ کہتے ہیں۔ تیسرا معدے اور آنتوں کی ہوا جو پاخانے کے مخرج سے خارج ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم ریا خارج ہونا کہتے ہیں، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ چوتھا نیند جس کی وجہ سے نہ آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ کان سن سکیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ رہی ہوں مگر کان سن رہے ہوں تو وضو باطل نہیں ہوتا۔ یا آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن انسان ابھی نیند میں نہیں ہوتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں، اس کے کان جو ہے اس کا کان متوجہ ہوتا ہے باہر کی آواز پر، سن رہا ہوتا ہے، سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن کان اگر سن رہے ہیں تو اس پہ اس کا وضو باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آنکھیں نہ دیکھ سکیں اور کان نہ سن سکیں اور نیند میں ہو تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ پانچواں ایسی حالت جن میں عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل کا زائل ہو جانا، مثلا دیوانگی، پاگل پن جسے ہم کہتے ہیں، دیوانہ ہو جائے، مست ہو جائے یا بے ہوش ہو جائے، اس میں عقل انسان زائل ہو جاتی ہے، اس میں بھی وضو جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کریں۔ اسی طریقے سے چھٹا جو ہے وہ عورتوں کا استحاضہ، جس کا ذکر بعد میں تفصیل اس پہ بیان ہے کہ استحاضہ کسے کہتے ہیں۔ آپ اس بارے میں انشاءاللہ میری اور دیگر ویڈیوز میں استفادہ کریں گے، باقاعدہ خواتین کے مخصوص مسائل جو ہیں، حیض ہے، استحاضہ ہے، نفاس وغیرہ کے تفصیلاً بیان ہوگا انشاءاللہ۔ تو عورتوں کا استحاضہ جس کا ذکر بعد میں آئے گا، اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کئی مختلف اس میں احکامات ہیں کہ جا کے دوبارہ وضو کرے گی، پھر پڑھے گی، یا متوسطہ ہے، قلیلہ ہے، کثیرہ ہے، اس کے الگ الگ احکامات ہیں، اور پھر وضو کے ساتھ غسل بھی کرنا، دیگر اس کی تفصیلات انشاءاللہ اس کے مقام پہ آ جائے گی۔ ساتواں جو ہے جنابت مجرم ہونے کی وجہ سے انسان کا وضو جو ہے باطل ہو جاتا ہے، اب چاہے وہ احتلام کی وجہ سے ہو یا پھر اپنے زوجہ سے ملاقات کی وجہ سے یا اور کسی اور وجہ سے، اگر جنابت منی خارج ہو جاتی ہے اس کی تو اس کا وضو باطل ہو جاتا ہے۔ آقا سستانی کے نزدیک بلکہ احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، ہر وہ کام جس کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، وہ اگر کام انجام دے دیا جائے تو اس سے بھی احتیاط مستحب کی بنا پر وضو باطل ہوتا ہے۔ وہ احتیاط مستحب آپ جانتے ہیں کہ جس کا اگر خیال نہ بھی کیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کی مثال دیتا چلوں کہ اگر آپ باوضو تھے، ٹھیک ہے، اور آپ نے کسی میت کو چھو لیا ٹھنڈے ہونے کے بعد، تو آپ پر غسل مس میت آپ پر واجب ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ پہلے سے باوضو تھے تو احتیاط مستحب کے بنا پر آپ کا وضو بھی باطل ہو گیا، ٹھیک۔ تو یہ ہم نے دوبارہ سے مختصر کر دوں تاکہ آپ کی گوشہ گزار دوبارہ ہو جائے۔ پہلا 7 چیزیں وضو کو باطل کر دیتی ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ اس میں پہلا جو ہے وہ پیشاب ہے، دوسرا جو ہے وہ پاخانہ ہے، اور تیسرا جو ہے وہ ریا خارج ہونا ہے،
میں مختصر کر رہا ہوں، اس کی تفصیل بیان کر چکا ہوں، اور جو اس کے زیادہ جو تفصیل ہے انشاءاللہ آگے دروس میں آپ سن لیں گے۔ پہلا پیشاب ہے، دوسرا پخانہ ہے، تیسرا جو ہے وہ ریا کا خارج ہونا ہے، اور چوتھا جو ہے نیند کا آنا۔ انسان ایک دفعہ اگر نیند آ گئی تو اس کے فوری بعد اٹھے گا نہیں، جہاں آنکھیں دیکھنا بند ہو جائیں، کان سننا بند ہو جائیں، تو آپ جو ہے اٹھیں گے تو آپ دوبارہ وضو کریں گے، وضو باطل ہو جائے گا۔ پانچواں، ایسی حالت جو آپ کی عقل کو زائل کر دیتی ہے، مثلا پاگل پن، دیوانگی، مست ہونا، بے ہوش ہونا۔ اور چھٹا جو ہے عورتوں کا مخصوص جو معاملات ہوتے ہیں، استحاضہ، اس میں وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اور ساتواں جو ہے جنابت ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر ہر وہ کام جس سے جو کام انجام دینے سے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور احتیاط مستحب بنا پر وہ کام کیا جائے تو بھی وضو باطل ہو جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں ہیں جن کے انجام دینے سے آپ باوضو ہوتے ہوئے، یا باوضو ہیں تو آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔